بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھو۔ اثار کا مطلب ہے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی جائے اور ان کی آسائش و راحت کو اپنی آسائش و راحت پر مقدم رکھا جائے۔ ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثار و ہمدردی کا پیکر تھے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان خاتون نے اپنے ہاتھ سے ایک خوبصورت چادر تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ قبول فرما لیا۔ اتنے میں غریب صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چادر مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت چادر اس کے حوالے کر دی، حالانکہ آپ کے پاس کوئی دوسری چادر نہ تھی اور آپ کو خود اس کی ضرورت تھی۔ آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اثار کے اسباق سیکھے وہ ان میں نمایاں نظر آتے تھے۔ جب مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو انصار نے اپنے بھائیوں کے لیے ہر طرح کا اثار کیا اور اپنی آسائش و آرام کو ان پر قربان کر دیا اور ان کے ساتھ ایسی دوستی اور ہمدردی کا ثبوت دیا کہ تاریخ آج ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر ایک انصاری صحابی نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، ان کو اپنی تجارت اور کاروبار میں برابر کا شریک کیا، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے ایک کو طلاق دے کر اس کا نکاح مہاجر بھائی سے کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ مہاجرین اور انصار کا یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ خون کے رشتے پر بھی مقدم سمجھا جانے کا لگا۔ انصار کی اس قربانی و اثار کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ انصار ان مہاجرین کو اپنے سے مقدم سمجھتے تھے، خواہ انصار کو اپنے اوپر تنگی کیوں نہ ہو۔ جب بنو نصیر کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاریوں کے سوا باقی ساری زمین مہاجرین کو دے دی۔ اس موقع پر انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے مثال اثار کا ثبوت دیتے ہوئے اس فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا۔ اسی طرح بحرین کی فتح کے بعد نبی کریم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ بحرین انصار میں تقسیم کر دوں، لیکن وہ انصار جو اثار کے پیکر تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی اتنا نہ ملے ہمیں یہ منظور نہیں۔ ایک صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پیاس کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں آدمی بھیجا، گھر میں کچھ نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے؟ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کے اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، خدا کی قسم بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ صحابہ نے کہا، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ یہ ہے اثار، یہ ہے ہمدردی۔ تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسی واقعات اثار و قربانی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں، یرموک کی لڑائی میں میں نے اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا، وہ لڑائی میں شریک تھے۔ میں نے مشکیزہ پانی کا اپنے ساتھ لے لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک ایسی حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے، جان کنی شروع تھی۔ میں نے پانی کے گھونٹ کا پوچھا، انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اسی حال میں دوسرے صاحب جو قریب ہی پڑے تھے پانی کی آواز دی تو میرے چچا زاد بھائی نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس کو پہلے پلاؤ۔ ان کے پاس گیا، دیکھا تو ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے پاس پہنچا تو دوسرے ساتھی نے پانی کے لیے آواز دی تو ہشام بن ابی العاص نے مجھے اشارے سے کہا اسی کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا، وہ جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے۔ میں پیچھے مڑا تو ہشام بن ابی العاص بھی جان دے چکے تھے۔ یہ ہے اثار، انہوں نے آخری وقت تک اثار کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بکری کی سری اپنے پڑوسی کو دی کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہو، تو انہوں نے یہ بکرے کی سری آگے اپنے پڑوسی کو دے دی اس خیال سے کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ بکری کی سری 7 گھروں کے چکر لگا کر اسی گھر میں آ گئی جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سری دی تھی۔ یہ واقعات تو نمونے کے طور پر پیش کیے گئے، ورنہ ایسی ہزاروں اثار کی مثالیں موجود ہیں۔
اسی اثار قربانی کی برکت تھی کہ مٹھی بھر مسلمان ساری دنیا پر چھا گئے۔ جس قوم اور معاشرے میں اثار و قربانی کا جذبہ موجود ہو، اس کے محتاج اور ضرورت مند افراد کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ قوموں کی عزت و وقار کا راز بھی اثار میں مضمر ہے۔ اثار پیشہ قومیں دنیا میں ہمیشہ سر بلند و کامران رہتی ہیں، اور جس قوم میں اثار کا جذبہ مخفوض ہو جائے وہ آج نہیں تو کل ضرور مٹ جائے گی۔ عربی خواہ انگریزی خواہ کا سوال و جواب۔ ایک عربی مدرسے کے طالب علم سے ایک انگریزی اسکول کے طالب علم نے پوچھا، بتاؤ آسمان میں کل کتنے ستارے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تم یہ بتاؤ کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ تو عربی مدرسے کے طالب علم نے کہا، افسوس ہے کہ تم کو زمین کی چیزوں کا بھی پورا علم نہیں جس میں تم رہتے ہو، اور مجھ سے آسمان کی چیزوں کی تعداد پوچھتے ہو جو تم سے کوسوں دور ہیں۔ بس انگریزی دان طالب علم چپ ہی رہ گیا۔ جزاک اللہ۔